آج ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی 27 سالہ زندگی کہتے با مشقت اپنی قوم کی آزادی کے لیے جیل میں گزارے۔ برطانوی راج کے تحت اس کی قوم کے اوپر محض رنگ اور نسل کی بنیاد پر ظالمانہ طریقے سے حکومت کی جاتی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں نیلسن منڈیلا کی، جس نے 200 سال سے قائم برطانوی راج سے اپنی قوم کو آزادی دلائی اور جنوبی افریقہ کے اندر ایک جدید جمہوری نظام لے کے آئے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام روحی لیلا رکھا گیا۔ روحی لیلا کا مطلب تھا حالات کو ہلا کے رکھ دینے والا شخص۔ ان کے والد گیڈلے ہنری ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی ماں نسوکینی منڈیلا نہایت پروقار مذہبی خاتون تھی۔ جس دور میں نیلسن منڈیلا پیدا ہوئے اس دور میں جنوبی افریقہ کے اوپر برطانوی راج قائم تھا۔ مطلب یہ کہ جنوبی افریقہ برطانیہ کی ایک کالونی تھا۔ چند گورے لوگ جنوبی افریقہ کے تمام وسائل پر قابض تھے اور وہاں کے کالے باشندوں کو ان کے وسائل سے محروم رکھا جاتا۔ 9 برس کے تھے کہ نیلسن منڈیلا کے والد انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو تھیمبو قبیلے کے سردار کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ وہاں پر مختلف قبائل کے نمائندگان آتے، سردار آتے، سیاسی گفتگو ہوتی اور فیصلے کیے جاتے۔ یہاں سے نیلسن منڈیلا نے ایک سیاسی شعور حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک مشنری سکول میں داخل ہو گئے۔ مشنری سکول کی یہ روایت تھی کہ وہاں پر ہر ایک افریقی باشندے کو انگریزی نام دیا جاتا۔ یہاں سے روحی لیلا کو نیلسن کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو نیلسن منڈیلا کے نام سے جانا گیا۔ تھیمبو قبیلے کے سردار کے ہاں نیلسن منڈیلا جوان ہو گئے۔ وہ سردار نیلسن منڈیلا کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نیلسن منڈیلا اس شادی سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر ہزاروں کلومیٹر دور جو جنوبی افریقہ کا ایک امیر ترین شہر تھا جس کا نام جوہانسبرگ تھا، وہاں چلے گئے۔ وہاں پر بلند عمارتیں، جدید معاشی نظام اور سونے کی کانیں تھیں۔ وہ شہر جنوبی افریقہ کا امیر ترین شہر گنا جاتا۔ لیکن نیلسن منڈیلا کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کالے افریقی باشندوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا۔ ان کے لیے رہائش الگ، ان کے لیے کھانے پینے کی ہوٹلز الگ رکھے جاتے تھے، جبکہ گورے لوگ وہاں عیاشی کر رہے تھے۔ نیلسن منڈیلا یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک گورے وکیل کے ہاں کلرک کے طور پر ملازمت شروع کی۔ وہاں سے انہوں نے قانون سیکھا اور اس کے بعد باقاعدہ وہیں رہ کر قانون کی ڈگری حاصل کی۔ وہ چند سیاہ فام افریقی لوگوں میں تھے جنہوں نے یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ وہ وہاں جا کر عدالتی نظام میں کیا دیکھتے تھے کہ ایک ہی جرم میں گورے کے لیے الگ قانون اور کالے کے لیے الگ قانون تھا۔ اسی دوران 1941 میں ان کی ملاقات والٹر سیسولا سے ہوئی، جو کہ ایک سیاسی کارکن تھے۔ ان کے گھر پر اکثر نوجوان دانشور، مزدور رہنما، وکلاء اور آزادی کے کارکن جمع ہوتے تھے، جن میں اولیور ٹیمبو بھی شامل تھے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا کہ اس موجودہ نظام کو اصلاحات کے ذریعے بدلا جائے گا یا پھر عوامی تحریک کی ضرورت ہوگی۔ 1944 میں نیلسن منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے مل کر یوتھ لیگ قائم کی، جس کا مقصد نسل پرستانہ نظام کو فتح کرنا تھا اور اس کے لیے نوجوان نسل کو منظم کرنا تھا۔ اسی دوران ان کی شادی ایک نرس ایولن میز سے ہوئی۔ 1948 میں الیکشن ہوئے، جس کے تحت نیشنل پارٹی الیکشن جیت گئی۔ یہ پارٹی برطانوی راج کے ماتحت تھی۔ اس پارٹی نے ایک باقاعدہ سرکاری نظام متعارف کروایا جسے اپارتھیڈ کہتے تھے۔ اس نظام کے تحت رہائش، تعلیم اور دیگر سماجی زندگی نسل کی بنیاد پر ہوگی، یعنی کالے لوگوں کے لیے الگ تعلیم، رہائش اور سماجی زندگی ہوگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے افریقن نیشنل کانگریس نے
ایک منظم تحریک شروع کی۔ اس کے بعد تمام سیاہ فام افریقی باشندے حرکت میں آ گئے۔ جون 1955 میں جوہانسبرگ سے دور ایک شہر میں ایک بڑے لیول کا جلسہ ہوا، جہاں پر ہزاروں افریقی باشندے جمع ہوئے۔ وہاں پر فریڈم آف چارٹر کو سائن کیا گیا، جس کے تحت یہ طے پایا ساؤتھ افریقہ belongs to all who live in it, black and white۔ برطانوی راج کو اس فریڈم آف چارٹر سے بہت بڑا خوف محسوس ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ان کے راج کے خلاف ایک بہت بڑا افریقی اعلان تھا، جس کے تحت انہوں نے دسمبر 1956 میں ہائی ٹریزن ٹرائل کے تحت نیلسن منڈیلا سمیت 156 لوگوں کو گرفتار کیا۔ عدالت میں ٹرائل شروع ہوئے۔ ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر نیلسن منڈیلا سمیت باقی تمام ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا۔ مارچ 1960 میں ہزاروں افریقی باشندوں نے پاس لا کے خلاف پولیس اسٹیشنز کے سامنے احتجاج کیا۔ یہ پاس لا کیا تھا؟ یہ پاس لا یہ تھا کہ افریقی کالے باشندے کے پاس سفر کے لیے پرمٹ ہونا ضروری ہوتا۔ اگر وہ بغیر پرمٹ سفر کرتا تو پولیس اسے گرفتار کر لیتی اور اس کے اوپر جرم عائد کرتی۔ در حقیقت یہ اپارتھیڈ کا ایک حصہ تھا، ایک لا تھا۔ احتجاج کرنے والوں پر پولیس نے سیدھی گولی چلا دی اور کئی افریقی لوگ اس گولی میں مارے گئے۔ UN کے اندر اس موضوع پر بہت زیادہ بحث ہوتی رہی، مگر بغیر کسی اثر و رسوخ کے۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ کی حکومت نے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کی اور تمام سیاسی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو بین کر دیا گیا۔ نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھی پرامن احتجاج کر کے تھک چکے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا مسلح بغاوت۔ لہٰذا انہوں نے حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے حکومتی تنصیبات اور انفراسٹرکچر میں تخریب کاری کی، مگر انہوں نے عوام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ حکومت وقت نے اس عمل کو دہشت گردی قرار دیا۔ نیلسن منڈیلا اور اس کے باقی ساتھیوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران نیلسن منڈیلا زیر زمین زندگی گزارتے، روح پوش ہو کر رہتے، بھیس بدل کر رہتے، راتوں کو سفر کرتے۔ اسی دوران نیلسن منڈیلا نے دیگر افریقی ممالک کا سفر کیا اور اپنی آزادی کی تحریک کے لیے چندہ یعنی مالی معاونت اکٹھی کی۔ آخرکار 5 اگست 1962 کو نیلسن منڈیلا کار میں سفر کر رہے تھے کہ پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی اور 5 اگست 1962 کو ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ 12 جون 1964 کو عدالت نے ان کو عمر بھر کی قید سنا دی گئی۔ جن لوگوں کو عمر بھر قید سنائی گئی تھی ان میں ایک بھارتی نژاد مسلمان بھی تھا جس کا نام تھا احمد کیتھریڈا۔ وہ بھی جنوبی افریقہ کی آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔ نیلسن منڈیلا اور اس کے باقی ساتھیوں کو روبن آئی لینڈ منتقل کر دیا گیا۔ یہ آئی لینڈ صرف عمر بھر کے قیدی اور جلا وطنی کے قیدیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا کو جو کوٹھڑی ملی اس کی 2 میٹر لمبائی تھی اور 2.5 میٹر چوڑائی تھی۔ یہی نیلسن منڈیلا کی کل دنیا بن چکی تھی۔ وقت گزر گیا، حکومت کو یہ لگا کہ لوگ نیلسن منڈیلا کو بھول جائیں گے، مگر نیلسن منڈیلا کی رہائی اور اس کی آزادی کی تحریک انٹرنیشنل لیول پر پھیل چکی تھی۔ بھارت، برطانیہ اور دیگر افریقی ممالک نے نیلسن منڈیلا کی رہائی کے مطالبے شروع کر دیے۔ اسی دوران جنوبی افریقہ کے اندر احتجاج بھی شروع ہو چکے تھے۔ اسی اثناء میں انٹرنیشنل لیول پر بہت سی جنوبی افریقہ پر پابندیاں عائد کر دی گئیں اور بہت سی کمپنیاں جنوبی افریقہ کو چھوڑ کر جا چکی تھیں، جس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ کی معیشت کمزور ہو رہی تھی۔ یہ دور 1980 کا ہے۔ اب حکومت وقت نیلسن منڈیلا سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی۔ 1985 میں جنوبی افریقہ کے صدر PW بوتھا نے ایک آفر دی کہ اگر نیلسن منڈیلا تشدد اور آزادی کی تحریک سے دستبردار ہو جائے تو ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا کہ ایک آزاد انسان ہی مذاکرات میں حصہ لے سکتا ہے، ایک قیدی کسی معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتا۔ وقت بڑھتا گیا۔
جنوبی افریقہ کے اندر آئے روز ہڑتالیں اور احتجاج، دوسری طرف انٹرنیشنل دباؤ، تیسری طرف جنوبی افریقہ کی اندرونی لحاظ سے معیشت دن بدن کمزور ہونے لگی۔ اب تاریخ کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ 1989 کے اندر جنوبی افریقہ کے اندر نئے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے اندر ڈی کلرک جنوبی افریقہ کے نئے صدر منتخب ہوئے۔ وہ جان چکے تھے کہ نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کی رہائی ہی ایک جنوبی افریقہ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک حکم نامے کے ذریعے نیلسن منڈیلا کی رہائی کا حکم دیا۔ آخرکار 11 فروری 1990 کو نیلسن منڈیلا کو رہا کر دیا گیا۔ اب وقت آ گیا مذاکرات کا۔ نیلسن منڈیلا نے انتقام کی سیاست کی بجائے مفاہم پرستی سے کام لیا اور وہاں گورے اور کالے لوگوں کے لیے یکساں قوانین کے لیے کام شروع کر دیا۔ وہاں پہلے سے قائم شدہ راج یعنی اپارتھیڈ، جو کہ برطانوی راج کی بہت بڑی تعصبانہ پالیسی تھی، اس میں ترامیم لائے گئے اور اعلان کیا گیا کہ آنے والے چند سالوں میں جنوبی افریقہ کے اندر نیا قانون متعارف کروایا جائے گا۔ 27 اپریل 1994 کو جنوبی افریقہ کے اندر پہلی دفعہ ڈیموکریٹک الیکشن ہوئے۔ ان الیکشنز کے اندر تمام بالغ شہریوں نے پہلی دفعہ تاریخ میں حصہ لیا۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ یہ الیکشن افریقن نیشنل کانگریس جیت گئی۔ ان الیکشن کے تحت جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر یعنی نیلسن منڈیلا منتخب ہوئے۔ انہوں نے آتے ہوئے ہی ایک جدید جمہوری نظام ملک کے اندر متعارف کروایا، جمہوری اداروں کو مستحکم اور مضبوط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیا قانون بھی متعارف کروایا۔ اسی دوران جنوبی افریقہ کی انٹرنیشنل لیول پر ساکھ کو بحال کیا۔ 1999 میں نئے انتخابات ہونے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے ان انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اقتدار کو اپنی شخصیت سے وابستہ کرنے کی بجائے جمہوری نظام کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ انہوں نے 1999 میں مزید انتخابات میں حصہ نہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی پبلک یعنی سوشل ویلفیئر میں گزار دی۔ آخرکار 5 دسمبر 2013 کو نیلسن منڈیلا اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ دنیا کے تمام رہنماؤں نے ان کی ہمت، حوصلہ اور آزادی کی تحریک کے ساتھ ساتھ جدید جمہوری نظام کی وجہ سے خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ تھے روہی لیلا یعنی نیلسن منڈیلا۔